بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسلمانوں نے، اہل سنت والجماعت نے، خصوصاً اہل دیوبند نے الحمدللہ کوشش کر کے ایک بل جو منظور کروایا ہے، جو تحفظ ناموس اصحاب و اہل بیت کے حوالے سے ہے، جو قومی اسمبلی سے بھی منظور کروا دیا اور اس کے بعد جو ہے سینٹ سے بھی وہ منظور کروا دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک طبقہ اہل تشیع کا یعنی بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہے، کیونکہ اس میں سزاؤں میں ذرا بڑھوتری اضافہ کیا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے جن جرائم پر وہ سزائیں رکھی گئی ہیں، ان جرائم کے جو مرتکبین ہیں ان کو تو پانی میں چھری نظر آ رہی تھی، بلکہ چھرا نظر آ رہا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے۔ اب انہی پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ خود سنیوں کی کتابوں میں کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن سے صحابہ اکرام کی بلکہ انبیاء کی معاذ اللہ توہین اور گستاخی لازم آتی ہے۔ چنانچہ آئے روز وہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی واہیات لا رہے ہیں اور اپنی طرف سے تشریحات کر کے ہمارے بعض روایات اور احادیث کی وہ لوگوں کے سامنے ایک جو ہے عجیب و غریب انداز میں پیش کر کے مسلمانوں کی، سنیوں کی کتابوں پر جو ہے اعتراض وارد کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس چیز کو پاس کروایا ہے اور بڑے ذوق شوق اور بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ہم اس کو پاس کروا رہے ہیں، تو پھر آپ ذرا انتظار کیجئے، اور پھر اگر خدا نخواستہ ہماری کتابوں میں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر آپ مقدمہ کیجئے۔ لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، خواہ مخواہ کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور پروپیگنڈے اس وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جتنی بھی گستاخیاں اور بے ادبیاں ہیں وہ انہی کے مذہب میں اور انہی کی کتابوں میں بھی اور ان کی تقریرات میں بھی آئے روز یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس لیے مسئلہ انہی کو ہے کہ جو زیادہ شور مچا رہے ہیں۔ اب وہ جو سوشل میڈیا پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، انہی میں سے ایک اعتراض جو عام طور پر مجھے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کرتا ہوا ملا ہے، اور جو ہے اس قسم کے مختلف ان کے جو ذاکر ہیں اس اعتراض کو گا رہے ہیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس اعتراض کو نقل کر کے اس کے جواب دے دیے جائیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ پتھر لے کے بھاگا، اور وہ اس کو پتھر سے اس سے جو ہے اپنے کپڑے وصول کرنے کے لیے پیچھے پیچھے گئے، اور پھر آگے قوم والوں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا، یعنی برہنہ حالت میں۔ کہتے ہیں معاذ اللہ، دیکھیں ایک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور کلیم اللہ ہے، اور ان کے بارے میں اس قسم کی بات صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کو اس حالت میں، برہنہ حالت میں معاذ اللہ لے گئے۔ اب یہ جو انہوں نے سوال کیا، اعتراض کیا ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو آگے جو چند جو حالات بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے سر مار رہے ہوتے ہیں اور استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس اعتراض پر غور کیا جائے تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا اس کے میں چند جواب دے رہا ہوں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اصول فقہ کا یہ جواب نمبر 1، اصول فقہ کے جو دلائل ہیں، جو 13 کے لگ بھگ ادلہ شرعیہ ہیں ہمارے، ان میں سے ایک دلیل شرعی ہے عرف و عادت۔ عرف و عادت ایک ایسی اہم دلیل شرعی ہے کہ جس کی وجہ سے مسائل کے اندر احکام میں بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو عرف اور عادت کا اور رواج تھا وہ کسی اور طرح کا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اس وقت لوگ اگٹھے ننگے نہاتے تھے۔ اب جو آدمی شرم و حیا کی وجہ سے ان کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنستے، مذاق کرتے، اور ان کے ہاں وہ باعث ملامت ہوتا، اور پھر وہ اس کے بارے میں نامردی اور اس قسم کے عضو تناسل کے نہ ہونے کی وہ اعتراضات کرتے، اس قسم کی باتیں کرتے۔ چنانچہ اسی طرح کا اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، وہ بھلا کیسے ان کے ساتھ اس ترتیب سے ان کے ساتھ نہا سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے اس قسم کا اعتراض موسیٰ علیہ السلام پر بھی کیا۔
اب موسیٰ علیہ السلام کا پر جو انہوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کو دھونا تھا، ختم کرنا تھا، تو اس وجہ سے یہ ایک سلسلہ ہوا کہ ان کے کپڑے لے کے پتھر مانگے یا جیسے بھی، تو وہ پیچھے پیچھے گئے اور اپنے کپڑے تو وصول کیے، لیکن قوم والوں نے اس حالت میں جب ان کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ شرمندہ ہوا ہے کہ ہم تو ان کے بارے میں اس قسم کی رائے قائم کرتے تھے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور بہترین ایک مرد کی مردانہ کیفیت کے ساتھ ہیں۔ تو وہ خود شرمسار ہوئے، نہ یہ کہ انہوں نے اس حالت میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے ملامت کیا یا وہ ہنسے مذاق اڑایا، بلکہ وہ خود شرمسار ہوئے کہ ہم تو گویا کہ وہ اپنی اس بات پر جو انہوں نے اعتراض کرا تھا اس میں خود شرمسار ہوئے۔ اب ان کا عرف یہ تھا، یہ بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی ان کے سامنے جا کے اس ترتیب سے ان کے ساتھ، جیسے وہ خود ہوتے تھے، نہاتا تھا ان کے ساتھ ننگ دڑنگ ہو کے، تو وہ ان کے ہاں غیرت شمار ہوتی تھی، عزت شمار ہوتی تھی، کلچر شمار ہوتا تھا اس وقت کا، کی تہذیب شمار ہوتی تھی، ثقافت شمار ہوتی تھی۔ لیکن جو شرم و حیا کی وجہ سے دائیں بائیں ہوتا تھا تو وہ معاذ اللہ اس پر اس قسم کے اعتراض کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا عرف و عادت اور طریقے سے تھا۔ لہٰذا جو حالات جاہل لوگ اس وقت کے عرف کو لے کر آج کے عرف کے ساتھ اس کو ملا کر قیاس کر کے اعتراض کرتے ہیں، تو ان جو حالات کو سمجھنا چاہیے کہ عرف و عادت کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور دلیل شرعی کے اعتبار سے 13 دلائل شرعیہ میں اس کا بہت ہی ایک جدا مقام ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل میں بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ لہٰذا آپ اس وقت کے عرف پر آج کے عرف کو قیاس نہیں کر سکتے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ اپنے گھر کی بھی خبر لیتے، تو اپنے گھر کی اگر خبر نہیں لیتے تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہے۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 69، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو یہ اس کے تحت یہ روایت لائی گئی ہے۔ تو چنانچہ یہ روایت صرف اس آیت کے تحت سنیوں کی کتابوں میں نہیں آئی، خود شیعہ اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں بھی اسی آیت کے نیچے اس روایت کو باقاعدہ نقل کیا گیا ہے۔ تو اگر ہماری کتاب پر اعتراض کرنا تھا تو جو حالات کو چاہیے تھا پہلے اپنی کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان میں بھی یہ روایت موجود ہے اسی آیت کے تحت۔ چنانچہ میں صرف ایک حوالہ بھی دے رہا ہوں دوسرے جواب کے طور پر، وہ ہے تفسیر قمی، شیخ قمی، یہ بہت بڑا ان کا علامہ ہے اہل تشیع کا، اور یہ اصول کافی والا جو یعقوب کلینی ہے اس کلینی کا بھی یہ استاذ ہے، اور اس نے اسی آیت کے نیچے ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت لائی ہے۔ کیا لائی ہے اس روایت میں؟ اس میں صفحہ نمبر 535 میں یہی روایت اس آیت کے تحت لائی ہے۔ تو اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر اس پر بھی، شیخ قمی پر بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا، حالانکہ میں صرف ایک تفسیر کا حوالہ دیا ہے، اس سے زیادہ تفاسیر جو بھی ان کی ہیں آپ اس آیت کے تحت دیکھیں، ان کے جو ہے بڑے حضرات، ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس آیت کے نیچے اس روایت کو لا کر باقاعدہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دنیا شیعت کا سب سے بڑا چوٹی کا جو عالم ہے، جس کی خمینی نے خود کشف الاسرار کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر اس کی تعریفیں کی ہیں، اور کہا ہے کہ اگر تم نے تشیع کو سمجھنا ہے تو تمہیں اس شخص کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، اور جس نے جو کثیر التصانیف ہے، بہت زیادہ کتابیں ہیں جس کی، اسی کی کتابوں میں سے ایک کتاب جو ہے ملا باقر مجلسی اس کا نام ہے، ملا باقر مجلسی اس کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے حق الیقین۔ اس حق الیقین میں ایسی ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، یظہر الامام المہدی عریانا، امام مہدی جو 12ویں امام ان کے ہاں شمار ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے علامات ظہور حضرت قائمہ کے بدن برہنہ، کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ ان کا بدن برہنہ، ننگا ہوگا، معاذ اللہ۔ تو حضرت آپ تو خود اپنے 12ویں امام کی شناخت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کپڑوں سے بالکل فارغ ہوں گے، تو آپ خود اپنے امام کی توہین بھی یعنی آپ ان کی توہین بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے تعارف کروا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی کتابوں کی تو ذرا خبر لیں، آپ معاذ اللہ آپ کن کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ اس کا 5واں باب ہے، صفحہ نمبر 431 ہے، یہ حق الیقین۔ اسی طرح چوتھا جواب، روز قیامت میں دیکھیں سب ننگے ہوں گے، اور روایات مسلمہ ہیں دونوں طرف،
اور ہمیں صدیقہ نے پوچھا بھی تھا کہ 70 کا کیا ہوگا، تو فرمایا وہاں ہر ایک کو دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوگی، ہر ایک دوسرے سے مستغنی حالت میں والا ہوگا، تو اس لیے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو روز قیامت دیکھیں سارے ہی اس حالت میں ہوں گے، تو اس وقت کی کیفیات اور حالت اور اس وقت کا ماحول، وہ چیزیں یا اس وقت کا عرف عادت کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں، تو لہٰذا آپ کسی ایک خاص ماحول کی چیز کو، ایک خاص عرف و عادت کی چیز کو لے کر اس کو عام ماحول پر قیاس کریں یا عام ماحول کو اس پر قیاس کریں، یہ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ہے، جہالت بھی ہے، زید اور تعصب بھی ہے۔ اور پھر اپنی کتابوں کو چھوڑ کر دوسروں کی کتابوں پر اعتراض کریں، تو میں نے آپ کو اپنی کتابوں کا آئینہ بھی دکھا دیا ہے، اس لیے براہ کرم ذرا اپنی کتابوں پر بھی نظر کر لیجیے۔